یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے، سائے میں تمہارے ہیں، کس مت یہ ہماری ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ و تم برہانہ کی حمد و ثنا بارگاہ حضور سرور کونین مالک کوثر شفیع معاشر غمگسار جہاں دستگیر زمان معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار کرم میں اپنی عقیدتوں محبتوں کے نیاز پیش کرنے کے بعد قابل عزت و صد تکریم بزرگوں دوستوں اور عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے کچھ کلمات خیر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعائے مالک ارض و سما میری زبان پر سچائی کا نور نصیب فرمائی، مجھے اور آپ کو سن سنا کر مالک کائنات ان جملوں کی عملی تفسیر بننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ حسب وعدہ مالک نے آج پھر جمعۃ المبارک کے پاکیزہ لمحات عطا فرما کر اپنے اور اپنے محبوب کے دروازے کی نوکری عطا فرمائی ہے۔ پچھلی جمعۃ المبارک پہ سیرت رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے چند ایک گزارشات کی گئیں، جس کا دوسرا حصہ آج اب آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ موضوع اگر آپ کا ذہن حاضر ہے، دل حاضر ہے، اور اگر آپ کا دل وہی لذتیں دوبارہ سے سمیٹنا چاہتا ہے تو آپ کو یاد ہوگا موضوع ہے اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ آپ سبحان اللہ کہہ، یہ بڑا کرم ہے، یہ کوئی معمولی احسان نہیں ہے میرے رب کا۔ قیامت تک آنے والے حضور کے غلاموں کے لیے زندگی گزارنے کا نصاب میرے رب نے عطا فرما دیا۔ اس حوالے سے زندگی کے مختلف ادوار کے حوالے سے گزارش کی گئی کہ اسلام انسان کی پیدائش سے بھی پہلے، ماں باپ کی شادی سے پہلے کا وہ جو ہمیں سایہ عطا فرماتا ہے، پھر انسان کی پیدائش کے بعد جوانی تک انسان کو اسلام سہارا دیتا ہے، اور آج اس سے آگے کی منزل ہے۔ ایک تو بات یاد رکھنا کہ اسلام ایسا پاکیزہ ستھرا دین ہے جو صرف انسان کی عبادات ہی نہیں بلکہ معاملات اور عبادات کا ایک خوبصورت جامع نظام ہے۔ ان دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا انسان کی دارین کی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ ان میں سے اگر ایک بھی کمزوری ہو گئی، اگر انسان اپنے عبادات کے معاملات کو بہتر کر لے اور معاملات زندگی درست نہ کرے جن کا تعلق مخلوق خدا کے ساتھ ہے، تو پھر بھی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ معاملات بہتر ہو جائیں، عبادات میں کمزوری رہ جائے، کامیابی پھر بھی مقدر نہیں بن سکتی۔ کامیاب وہ ہوگا جس کا سر رب کے دربار میں عبادت کے لیے بھی جھکتا ہے، جس کے دل میں رب کی پیدا کردہ مخلوق کا پیار بھی بسا کرتا ہے، وہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہوتا ہے۔ دوسرا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بات یاد رکھنا کہ دین اسلام ہر مرض کا علاج بھی عطا فرماتا ہے، ہر زندگی کے گوشے کی رہنمائی بھی اسلام فرماتا ہے، انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی۔
گھریلو زندگی کیسے گزارنی ہے اسلام اس کا بھی درس دیتا ہے، بازار میں بیٹھ کے سودا کیسا بیچنا ہے اسلام اس کا بھی درس دیتا ہے، رشتہ داروں سے حسن سلوک کیسے کرنا ہے اسلام اس کا درس بھی دیتا ہے، اپنوں کے ساتھ کیسے پیش آنا اسلام اس کا بھی درس دیتا ہے، غیروں کے ساتھ کیسے نبھانی ہے اسلام اس کا بھی درس دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام داخلی معاملات کی بھی رہنمائی فرماتا ہے اور خارجی معاملات کی بھی رہنمائی فرماتا ہے، یعنی اپنے ملک کے اندر رہنے والے انسان کی زندگی کے داخلی معاملات کی رہنمائی بھی اسلام عطا فرماتا ہے، اور اپنے ملک سے باہر چلے جائیں تو دوسری دنیا کے تعلقات کے بھی اسلام روشنی عطا فرماتا ہے۔ آج اگر اپنے موضوع کو پھر سے سمیٹنے کی طرف جاتے ہیں اور وہی گرہ لگاتے ہیں جہاں سے بات چھوڑی تھی کہ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، یہ ذہن میں رہے گا، سبحان اللہ کہہ رہا۔ جوانی تک ذکر ہوا تھا، اب آگے دیکھیے کہ جوانی سے لے کر موت تک اسلام پھر ضابطۂ حیات عطا فرماتا ہے، ہر قدم پر اسلام رہنمائی فرماتا ہے۔ کوئی زندگی کا گوشہ ایسا نہیں ہے کہ جس سے اسلام کی رہنمائی نہ ملتی ہو، اور جو اسلام کی رہنمائی میں آ جاتا ہے میرا رب دنیا میں اسے جنتی ماحول عطا فرما دیتا ہے۔ رب کا وعدہ ہے نا، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، فرمایا جو کوئی نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، یہ بھی درمیان میں کوئی تفریق نہیں ہے، مرد ہو یا عورت، نیک عمل کرے، شرط یہ ہے کہ وہ میرے محمد سے پیار کرنے والا ہو۔ یا اللہ کیا ملے گا؟ فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے ستھری زندگی عطا فرمائیں گے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں رب نے نا اس آیت میں دو زندگیوں کا ذکر کیا، دو جگہ پہ، حیاتاً طیبہ، فَلَنُحْيِيَنَّهُ، ہم ضرور انہیں زندگی عطا فرمائیں گے، حیاتاً طیبہ، زندگی بھی کون سی؟ پاکیزہ زندگی، اس سے دنیاوی زندگی بھی مراد ہے اور قبر کی زندگی بھی مراد ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو اسلام کے دامن میں آ جاتا ہے، اپنی عبادات کو بھی سنوار لیتا ہے، اپنے معاملات کو بھی سنوار لیتا ہے، میرا رب اس کی دنیا بھی سنوار دیتا ہے، اس کی آخرت بھی سنوار دیتا ہے۔ اس لیے اگر زندگی کے اندر سکون چاہتے ہیں، اور ایک اور ضروری بات، ویسے تو میرے رب کی ہر نعمت بے مثل و بے مثال ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، ہر نعمت اس کا حد و حساب نہیں ہے، لیکن یہ جو زندگی کا سکون ہے نا، یہ بھی میرے رب کا بڑا ہی کرم ہے۔ یہ زندگی کا سکون بھی رب کا بڑا کرم ہے۔ سارے جہان کی نعمتیں ہوں اور انسان کو زندگی میں سکون نہ ملے تو کیا خیال ہے ساری نعمتیں سکون دیں گی؟ کچھ بھی نہیں، بے مزہ ہو جاتی ہے زندگی۔ جب دل کا سکون میسر نہ آئے تو دل کا سکون میسر کسے نصیب ہوتا ہے؟ جس پہ میرا رب کا فضل اور کرم ہو جایا کرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میرے رب نے فرمایا دلوں کا چین اس کی یاد میں ہے۔ دلوں کا یہ چین کس میں ہے؟ اس کی یاد میں۔ اور یہ تاریخ اس بات کی گواہ، جس نے بھی اسلام کی چھتری کا سایہ لیا ہے زندگی میں، اس نے دنیا کا چین بھی پایا ہے، اس نے عقبہ کا چین بھی پایا ہے۔ اس لیے ہماری زندگی کے بے شمار پریشانیاں، اس کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ کہ ہم اسلام کے دامن سے دور ہو گئے ہیں، ہم نے اسلام کے احکامات کو چھوڑ دیا ہے، عبادات ہماری مکمل نہیں، معاملات زندگی ہمارے درست نہیں، جگہ جگہ پہ خامیاں، جگہ جگہ پہ کمزوریاں، جگہ جگہ پہ اسلام سے دوری۔ اور اسلام سے دوری کا مطلب واضح طور پر یہ ہے کہ ہم نہ رب کی مانتے ہیں نہ رسول کی مانتے ہیں۔ یہ جو اسلام ہے نا، اسلام، اس کا معنی یہ ہے سر تسلیم خم کر دینا، اپنا سر اس کے سامنے جھکا دینا، مالک کے سامنے اپنا سر ہو، بولیے تھوڑا سا بولیے میرے ساتھ تاکہ سبق یاد رہے۔ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اپنا سر رب کے دربار کے سامنے جھکا دینا۔ اسلام آ جائے نا تو پھر اپنی مرضی نہیں چلتی، پھر اسلام کی مرضی چلتی ہے۔ جب بندہ اسلام کے دامن میں آ جاتا ہے، میں کئی بار یہ حدیث سنا چکا ہوں، یہ لطف لینے کے لیے میں پھر اس کو دہرا رہا ہوں
کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سبزیوں میں کھانوں میں کدو شریف پسند نہیں تھے، لیکن ایک مرتبہ ساتھیوں نے دیکھا کہ حضرت انس بن مالک اتنی چاہت سے کدو شریف تناول کر رہے ہیں کہ ظاہری بات ہے جو قریبی دوست یار ہوتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ دوستوں کو کیا کیا چیزیں پسند ہیں. تو وہ کہنے لگے انس آپ کو تو یہ سبزی پسند ہی نہیں تھی، کھانا پسند ہی نہیں تھا، اور آپ اتنی آج چس لے لے کے کھا رہے ہیں. فرمایا جب تک یار کو نہیں نہ دیکھا تھا اس وقت تک مجھے بھی پسند نہیں تھی، جب سے دیکھا ہے یہ یار کی پسند ہے تو اپنی پسند کو قربان کر دیا ہے. اسلام اس چیز کا نام ہے، اسلام اسی چیز کا نام ہے. جب پتہ چل جائے نا یار کی رضا کس بات میں ہے، پھر انسان اپنا سر جھکا لیتا ہے، پھر اپنی مرضی نہیں چلتی، پھر رب رسول کی مرضی چلتی ہے. اب مجھے بتاؤ اگر سبق یاد ہے، اسلام جہاں مکمل ضابطۂ حیات ہے، اسلام یہ بھی تو بتاتا ہے نا کہ مخلوق خدا کے ساتھ تعلق کیسے نبھانا ہے. اور قریب کر دوں، اسلام کے دامن میں رہنے والا شخص کبھی ماں باپ کا نافرمان نہیں رہے گا. آپ کی خاموشی پریشان کر دیتی ہے، یا تو آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی یا ایسی باتیں آپ سننا پسند نہیں کرتے. آپ پسند نہ کریں یا نہ کریں، میری پسند یہی ہے، خواہش یہی ہے کہ امت کا ٹوٹا ہوا تعلق پھر سے مدینے والے رسول سے جڑ جائے، بس یہی خواہش ہے. آپ کو پسند باتیں ہو یا نہ ہو، ہماری ڈیوٹی بھی یہی ہے، ہمارا فرض بھی یہی ہے. اسلام کی چھتری میں رہنے والا شخص کبھی ماں باپ کا نافرمان نہیں ہوگا، یہ کنفرم ہے. آپ جس کی زندگی کو اسلام کے سانچے میں ڈھلتا ہوا دیکھا ہے، کبھی دیکھا ہے کہ کسی نے ماں باپ کی نافرمانی بھی کی ہو؟ بلکہ جس کے سامنے بھی یہ بات چھیڑی جائے، عارفوں کے سلطان ہے حضرت پیر باؤ سلطان، سبحان اللہ تو کہہ رہے ہیں بزرگوں کے بات، عارفوں کے سلطان ہیں. لیکن آپ سے پوچھا گیا حضرت آپ کو یہ اتنا کرم کیسے ہوا، اتنا بڑا منصب کیسے ولایت کا مل گیا؟ فرمایا بس کچھ بھی نہیں کیتا، ماں کی نوکری کی ہے، ماں کی نوکری نے عارفوں کا سلطان بنا دیا ہے. میں نے کہا ہے پریشانیاں زندگی کی ہماری جو بھر گیا جہان ہمارا پریشانیوں سے، اس کے اسباب تو دیکھیں نا کہ اس کے اسباب کیا ہے. غلطی ہماری ہے نا. اب دوا انسان کے گھر میں پڑی اور مریض تڑپ رہا ہو اور شکایت کر رہا ہو میں بیمار پڑا ہوں، تو بھائی غلطی دوائی کی تو نہیں ہے نا، بیمار کی ہے کہ دوائی اٹھاتا کوئی نہیں ہے. قرآن ہر مسلمان کے گھر میں پڑا ہے، میرے حبیب کا دین ہر مومن کے گھر میں ہے. اب اس سے شفائیں کوئی نہ لے اور پھر پریشان رہے، اس کی مرضی ہے. مدینے والے رسول نے تو ہر دوا کا علاج عطا کر کے گئے. حضرت پیر باؤ سلطان سے پوچھا گیا حضور آپ کو یہ مقام کیسے ملا؟ فرمایا کچھ نہیں کیا، بس ماں کی نوکری کی ہے، ان کی دعا میرے رب نے سنوار دیا. تو جس بھی ولی کامل کی زندگیاں پڑھ کر دیکھ لینا تو پیچھے سے یہی نتیجہ ملتا ہے کہ کسی کو ماں کی دعا لگی ہے، کسی کو باپ کی دعا لگی ہے. تو مجھے بتائیں ماں باپ دعائیں تب دیتے ہیں کہ جب اولاد نافرمان ہو؟ بولیے تھوڑا سا بھی بولیے، ماں باپ دعائیں کسے دیتے ہیں؟ اچھا کچھ لوگ نا ہم زیادہ زور دیتے ہیں دعائیں کروانے پر، دعائیں لینے پہ زور نہیں دیتے. جس دن ہمارا مزاج دعائیں لینے پہ بن گیا نا، پھر کہنا نہیں پڑے گا قاری صاحب دعا کرنا. پھر گھر سے نکلیں گے تو بوڑھی ماں کی جھولی پہلے بک جائے گی ہمارے لیے، پھر کہنا نہیں پڑے گا. پھر گھر سے نکلیں گے تو وہ تہجد میں اٹھ کے رونے والے بابے کی آنکھوں میں جب آنسو آئیں گے تو وہ اپنی زندگی کی بہاریں نہیں مانگے گا، وہ ہمارے لیے مانگ رہا ہوگا. پھر دعائیں کروانا نہیں پڑتی، پھر دعائیں نکلتی ہیں دل سے. تو آپ دیکھیں والی بغداد کی زندگی کو پڑھ کر دیکھیں. میں کہاں لے جاؤں اس بازاری سوچ کو کہ ان بزرگوں نے دین کے لیے کچھ کیا نہیں ہے. وہ میں نے کہا کملا ابھی تو دین کے رستے پہ ہیں، طالب علم بن کے جا رہے ہیں، ابھی مدرسے میں پہنچے نہیں ہیں، بغداد کی سرزمین میں قدم نہیں رکھا. غوث پاک نے چوروں کو چوریاں چھڑوا کے محمد عربی کا دروازہ دکھا دیا ہے. مشہور واقعہ یہ تو آپ نے نصاب کی کتابوں میں بھی پڑھا ہوا ہے کہ آپ جا رہے تھے اور راستے میں چوروں نے پکڑ لیا، تلاشی لی، ہر ایک سے ساز و سامان چھین لیا، اور عبد القادر جیلانی سے چوری تلاشی لے گئی، کچھ نہیں ملا. آپ نے کہا نہیں پیچھے نہ پلٹو، میری جیب میں کچھ ہے. وہ جو ڈاکوؤں کا سردار کہتا ہے
اے نوجوان یہ بتا، ہر کوئی مال چھپاتا ہے، تو نے چھپایا نہیں ہے، تو نے ظاہر کیوں کیا ہے؟ کہا تمہاری نظر مال پہ ہے، میری نظر ماں کے حکم پہ لگی ہوئی ہے۔ آپ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ تو جس کی بھی زندگی پڑھ کے دیکھے نا، اسلام کی چھتری میں جو آ جاتا ہے وہ ماں باپ کا نافرمان نہیں ہوگا، بلکہ زندگی کی مشکلیں ماں باپ کی برکت سے میرا رب آسان فرما دیتا ہے۔ آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں تو کہہ دیتا ہے۔ صحیحین کی روایت ہے دیگر کتب حدیث میں، اور یہ بھی واقعہ آپ نے کئی دفعہ شاید کہ تدریسی کتب میں بھی پڑھا اور سنا ہو کہ 3 پہلی امتوں کی بات میرے حضور سناتے ہیں۔ 3 نوجوان روزی کمانے کے نیت سے جا رہے تھے، راستے میں بارش آ گئی، وہ کسی پہاڑ کی اوٹ میں گئے، غار میں بیٹھ کے بارش سے بچنے کے لیے، اور جب غار میں پہنچ گئے تو اوپر سے بڑا پتھر آیا اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ زندگی کی روشنی کم ہو گئی، اور لاکھ کوشش کے باوجود بھی اب سامنے موت نظر آتی ہے۔ پتہ ہے کہ یہ پتھر ہٹنے والا بھی نہیں ہے، اور جس ویرانے میں ہے یہ بھی پتہ ہے کہ اب ہماری آہ کو سننے والا بھی کوئی نہیں ہے، لیکن قربان میں اپنے کریم رب کی کریمیوں پر، جہاں سارے سہارے ختم ہو جاتے ہیں وہاں میرا رب کا سہارا آ کے بندے کو سنبھال لیتا ہے۔ وہ 3 نوجوان جب ساری کوششیں کرنے کے باوجود تھک کے بیٹھ گئے نا، اب موت کا انتظار ہو رہا ہے، ایک کے دل میں خیال آ گیا، یہ داستان بھی میرے رسول سنا رہے ہیں، غیب دان رسول سنا رہے ہیں۔ ایک نوجوان کے ذہن میں خیال آ گیا، یار کوئی نیک عمل تو اپنے سامنے رکھ کے رب کے دربار میں دعا کرے، ہو سکتا ہے کسی عمل کی وجہ سے میرا رب راضی ہو جائے تو ساڑیوں مشکل حل ہو جائیں، مشکل کیسی زندگی کی بہار پھل سے مل جائے۔ بندہ جس کے پاس بیٹھو وہ زندگی کی پریشانیوں کی پوری کتاب رکھ کے بیٹھا ہے۔ ہر بندہ کہتا ہے میں پریشان ہوں، دکاندار دیکھو تو پریشان، کوئی نوکری کرنے والا پریشان، بڑے بڑے آفیسر پریشان، ہر بندہ پریشان ہے۔ لیکن بھائی میرے، ہم نے پریشانیاں دیکھی ہیں، ہم نے اسباب بھی تو دیکھنے ہیں، مداوا بھی تو کرنا ہے، علاج بھی تو لینا ہے۔ اگر آپ خواہش مند ہیں کہ ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں، سبحان اللہ کہیں، تو وہ پریشانی ان کے سامنے تھی۔ اب سوچنے لگے یہ پریشانی دور کیسے ہوگی۔ دل میں خیال آیا رب کے سامنے کوئی نیک عمل رکھوں، اس لیے میں ایک بات یہاں پھر رک کے کہتا چلوں، اکثر کہا کرتا ہوں، پیچھے تو پلٹنا ہے نا، ہر ایک نے پیچھے پلٹنا ہے نا، کل نفس ذائقۃ الموت، جانا ہے رب کے دربار میں۔ اے یارو، سارے دروازے نہیں بند کر لینے چاہیے، کم از کم کوئی ایک دروازہ تو چھوڑنا چاہیے، واپسی کا راستہ تو ہونا۔ سارے تعلق توڑنے نہیں چاہیے، کوئی تو تعلق جڑا ہوا ہونا یار کے ساتھ کہ جب واپسی کا پروگرام بن جائے تو وہ قبول فرما لے۔ تو کوئی تو عمل ہو زندگی کا، کرنا چاہیے، سنبھال کے رکھنا چاہیے، یہ بھی خزانہ ہے۔ اب وہ جو 3 نوجوانوں کے اعمال ہیں وہ میرے رسول نے گنوائے ہیں، وہ اعمال کون سے ہیں اور مشکل کو حل میرے رب نے کیسے فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، 3 نوجوان، اب سامنے موت مسکرا رہی ہے، زندگی کم توڑتی نظر آ رہی ہے، خیال آ گیا کوئی نیک عمل رب کے دربار میں پیش کرے، شاید وہ راضی ہو جائے۔ وہ بڑی بڑی مشکلوں کو دور کرنے والا رب ہے، وہ چاہے تو یہ بھی مشکل کو آسان فرما سکتا ہے۔ ایک نوجوان نے رب کے دربار میں اپنا عمل سامنے رکھا، کیا عرض کرتے میرے آقا فرماتے ہیں، وہ عرض کرنے لگا، اے مالکا، آپ جانتے ہیں نا میں ماں باپ سے ساری زندگی بڑا پیار کرتا رہا، ماں باپ کی نوکری میں زندگی گزاری، بکریاں چرانے والا، کوئی عالم فاضل نہیں، کوئی شیخ الحدیث نہیں، کوئی ولی کامل نہیں، بکریاں چرانے والا ہے، ماں باپ کا خدمتگار ہے، رب کے دربار میں نیکی کیا رکھ رہا ہے مالکا، جب بھی بکریاں چرا کے شام کو گھر آتا، دودھ نکال کے سب سے پہلے اپنے ماں باپ کی خدمت میں پیش کرتا۔ اے میرے اللہ، آپ گواہ ہیں نہ، میں ایک بار بکریاں مجھے چرا کے واپس آنے تک دیر ہو گئی، شام ڈھل گئی، میرے ماں باپ سو گئے، میں گھر آیا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں،
میں نے بکری کا دودھ نکالا جس برتن میں، میرے بچے ساری رات تڑپ تڑپ کے روتے رہے، دودھ مانگتے رہے بھوک سے۔ میں نے کہا میری زندگی کا معمول ہے، جب تک میری ماں نہیں پیے گی میرے اولاد دودھ نہیں پی سکتے، جب تک میرا بابا دودھ نہیں پیے گا میں اولاد کو نہیں دے سکتا۔ مالکا میرے بچے رو رو کے سو گئے، میں نے دودھ نہیں دیا کہ پہل میرے ماں باپ کی ہے، میرا ادب کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، ترتیب غلط نہ ہو جائے۔ مالکا ساری رات میں نے بچوں کو روتا گوارا کر لیا ہے، ماں باپ کا ادب ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ صبح ہوتی ہے میری ماں کی آنکھ کھلتی ہے، میں سرہانے دودھ لے کے کھڑا، ماں کہتی ہے پتر ساری رات کھڑا رہا ہے۔ عرض کی تھی ماں جی ساری رات کھڑا رہا ہوں۔ ماں نے جھولی پھیلا کے دعا دی ہے، یا اللہ یہ عمل تیرے دربار میں قبول ہے، پتھر کو پیچھے ہٹا کے زندگی کے باہر عطا کر دے۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے حیدری۔ یا اللہ اگر آپ کو یہ عمل پسند ہے تو اس پتھر کو پیچھے کیجئے نا، ہماری پریشانی دور ہو جائے۔ یہ بھی نیکیاں ہیں انسان کی مشکلوں کو دور کرنے والی۔ بس حضور فرماتے ہیں یہ لفظ اس نوجوان کی زبان پہ آنے کے دیر تھی کہ پتھر تھوڑا نیچے سرا گیا، اب دوسروں کو بھی سہارا ملا ہے۔ دوسرا کیا عرض کرنے لگا حضور مالک کی بارگاہ میں، یا اللہ آپ جانتے ہیں نا کہ میرے چچا کی بیٹی نوجوان، میری بھی جوانی تھی، ایک دن میرا ذہن میں خیال برائی کا آ گیا اور میں برائی پہ پوری طرح قادر تھا، پر تیرا خیال آیا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے۔ میں نے کہا بہت ساری پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں اسلام کے دامن میں آنے سے۔ آج چچا کی بیٹی ہم سے ڈرتی ہے، ماموں کو بیٹی ہم سے ڈرتی ہے، ہر رشتہ ہم سے ڈر رہا ہے، خونی رشتہ دار ہم سے ڈر رہے ہیں، ہماری نسلوں میں اتنا بھی حیا ختم ہو چکا ہے۔ اور آج ہماری قوم کی مائیں بہنیں بیٹیاں رستوں سے اس قدر ڈر کے گزرتی ہیں جس طرح کے اس مخلوق سے بھی ڈرتا تھا لوگ، میں نام نہیں لیتا، پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ بھائی لوگ تو کتوں کو دیکھ کے رستے بدلتے تھے نا کہ یہ کاٹیں گے، یہ نقصان پہنچائیں گے۔ کیا ہو گیا کلمہ پڑھنے والے نوجوان کو کہ آج ہمیں رستے دیکھ کے ہماری مائیں بہنیں رستے بدلتی ہیں۔ عرض کرنے لگے مالک میں پوری طرح چچا کی بیٹی پہ قادر تھا برائی کرنے پہ، پر تیرا خیال آ گیا، اور یا اللہ تو گواہ ہے نا، تو دیکھتا ہے نا ساری کائنات کو۔ یا اللہ یہ والا عمل اگر تیرے دربار میں قبول ہے تو وہ جو تھوڑا سا پتھر نیچے کیا تھا تھوڑا اور نیچے کا دے دیے گا، پتھر اور نیچے آ گیا۔ حضور فرماتے ہیں تیسرا تڑپ کے عرض کرنے لگا مالک آپ جانتے ہیں نا کہ آپ نے مجھے مال و دولت سے نوازا، نوکر چاکر میرے پاس کام کرنے والے، مزدور میرے پاس کام کرنے والے، پر میں تیرے دین کی پوری طرح اس پہ تابعداری کرتا ہوں، مزدوروں کی اجرت پورے طریقے سے دیتا ہوں، یہ بھی کوئی کم عمل نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا نا کہ مزدور کو اجرت پسینہ خشک ہونے سے پہلے دی جائے۔ کچھ لوگ بڑے دانا بنتے ہیں، بڑے دانا بنتے ہیں، بچیں مظلوموں کی آہت سے۔ حضور نے فرمایا اتق دعوت المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو، مظلوم کی بد دعا اور رب کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، وہ فوراً پہنچتی ہے کریم کے دربار میں۔ لوگ سمجھدار بنتے ہیں، میں نے مزدوری کروا لی اور اجرت نہیں دی، مزدوری نہیں دی اور بھگا دیا، خوش ہوتے ہیں، وہ دوستوں میں بیٹھ کے پھر اس پہ فخر کر رہے ہوتے ہیں۔ بخدا میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، ایک دن میں ایک ہوٹل پہ بیٹھا تھا، اسی علاقے کی بات ہے، بلکہ ہمارے پہ ساتھ جمعہ پڑھنے والا ایک بزرگ، وہ آ کر رو پڑا، کہنے لگا قاری صاحب ایک ہفتہ مزدوری کی ہے، ظاہری بات ہے صبح سے لے کر بندہ تگاری اٹھائے، اور ایک ہفتے کے بعد کہنے لگا مانگ مانگ کے مالک سے مزدوری نہیں دی، اور آج اسے کہہ کے آ گئے ہوں کہ یار رکھ تو مزدوری، مجھے میرا رب اور دے دے گا۔ تو کہنے لگا آج میرے پاس کھانے کے پیسے بھی نہیں ہیں۔ تو بہرحال یہ آہیں مجھے بتائیں، سونے دیتی ہیں پھر محلات میں، سونے دیں گی آپ کو بڑے بڑے گھروں میں،
یہی وہ پیچھے اسباب ہے جس وجہ سے زندگیاں پریشان ہو گئی. کتنی ایک نہیں کتنے ایسی مثالیں ہمارے معاشرے کی ہیں. لوگ مزدوریاں کھا جاتے ہیں کام کروا کے, یا دیتے ہیں تو 5-10 روپے کر کے دیتے ہیں تاکہ اس کا کچھ بنے بھی نہیں. خدا کے لیے اس بات پہ بھی میں نے پہلے کہا تھا, میرے رسول کا دین صرف عبادات کی تعلیمات نہیں, معاملات کی تعلیم بھی دیتا ہے. وہ تیسرا شخص عرض کرنے لگا, یا اللہ میں مزدوروں کی اجرت کے بارے میں بڑی دیانتداری سے کام لیتا تھا, یا اللہ اگر یہ والا عمل تیرے دربار میں قبول ہے تو ساری مشکل حل کرو نہ زندگی عطا فرماؤ پھر سے. تو حضور فرماتے ہیں یہ جب تیسرے نوجوان نے یہ بات کی تو پتھر سارا ہٹ گیا, میرے رب نے پھر سے جوانوں کو زندگی کی بہاریں عطا فرما دی ہیں. یہ بہاریں ہمیں بھی مل سکتی ہیں, یہ پریشانیاں ہماری بھی ختم ہو سکتی ہیں, یہ دکھ ہمارے بھی دور ہو سکتے ہیں اگر ہم ان معاملات پہ غور کریں اور ان کو پورا کیا جائے. آپ کو بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ کہیں ذرا. حضرت عبداللہ بن مسعود میرے رسول کے غلام خاص, ویسے تو سارے مرید خاص ہیں میرے رسول کے, کیونکہ میرے آقا کا فرمان مبارک ہے, میرے رب نے نبیوں رسولوں کے علاوہ ساری کائنات میں میرے صحابہ کو میری نوکری کے لیے چن لیا ہے, ان جیسا کوئی نہیں ہے. ہر ایک کی اپنی شان ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی عزتیں عطا فرمائیں. حضور جن سے قرآن کی تلاوت سنا کرتے تھے, حضور آپ سبحان اللہ اتنی آہستہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے قرآن کو پیار نہیں ہے. میرا خیال ہے میرے آقا کا قرآن سے پیار تو دیکھو نا, غلام سے قرآن سن رہے ہیں. قرآن سنتے تھے اور صحابہ کو فرمایا کرتے تھے عبداللہ ابن مسعود سے قرآن سنا کرو, یہ میرا ابن مسعود قرآن اس طرح پڑھتا ہے جس طرح میرے رب نے اس کو جس انداز میں نازل فرمایا. وہ حضرت عبداللہ بن مسعود انتہائی جلیل القدر صحابی, کثرت سے احادیث کا ذخیرہ جن سے مروی ہے, لیکن انداز ادب بھی تو دیکھیے, غلامی تو دیکھیے. حضرت عبداللہ بن مسعود سے ایک دن پوچھا گیا, یہ جو آج سوچ دی گئی ہے نا یہ کہ پیری مریدی کا تصور کہاں سے آ گیا, یہ نوکری والا, یہ جناب والا, جوتے اٹھانے والا, یہ خدمت والا, یہ کہاں سے تم نے دین سے لے لیا ہے؟ میں نے کہا یہ مدینے والے رسول کے غلاموں کی زندگیوں سے لے لیا ہے. اب چلیں آپ جو مانتے ہیں وہ تو سبحان اللہ کہہ دیں ذرا, جو بابوں کو مانتے ہیں وہ تو سبحان اللہ کہہ دیں ذرا. ہاں یہ آج کی ریت نہیں, الحمدللہ یہ پرانی ریت ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود سے پوچھا گیا, حضرت آپ کو رب نے اتنا مقام دیا ہے, دین اسلام کی فقاہت عطا کی ہے, یہ مرتبہ کیسے مل گیا ہے؟ بڑا علم حاصل کیا ہے, کیا کیا ہے؟ فرمایا میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا, میری پہچان صرف اتنی ہے, انا صاحب الوساق انا صاحب السواد انا صاحب الوسادہ. فرمایا لوگوں میں نے کچھ بھی نہیں کیا, بس اتنا کیا رسول اللہ کی خدمت میں رہتا تھا, حضور کی نوکری کرتا تھا, آقا کی مسواک اٹھاتا تھا, آقا کا لوٹا اٹھاتا تھا وضو والا, اپنے رسول کا مصلی اٹھاتا تھا, بس رسول کے نالین اٹھانے کی برکت سے میرے رب نے عالم دین بنا دیا. یہ ہے وہ مریدی کا تصور جو مدینے سے ملا. سبحان اللہ. اگر ہمارا تصور آنکھوں کے سامنے یہ ہو, بتاؤ جی سلطان صاحب اتنے عرصے جو تیسری نسل چورا والے سرداروں کی اور مالکوں کی نوکری کرتے گزر رہی ہے, کیا ضرورت ہے, کیا مقصد ہے؟ یہی ہے نا, ان پاکوں کے نالین سیدھے کرنے سے میرا رب کرم فرماتا رہے گا, اور کرم ہوتا ہے. ابن مسعود فرماتے ہیں فقط یہی ہے, میرے آقا کے جوتے اٹھانے کی برکت سے رب نے ابن مسعود کو اتنا علم کا دولت اور فقاہت اور ثقافت عطا فرما دی ہے. بندہ یہ گولڈے والوں سے پوچھے آپ کیوں نوکریاں کرتے ہو گولڈے کے تاجداروں کی, کیوں نوکریاں کرتے ہو پیر سیال کی, وہ کیوں نوکریاں کرتے ہو بابا فرید کی, ایک ہی جواب آتا ہے, ان مالکوں کی نوکری کرنے سے رب راضی ہو جایا کرتا ہے. یہ میرا موضوع نہیں ہے بلکہ یہ بھی حضور کی تعلیمات کے. سبحان اللہ. یہ بھی حضور کے اسی دین کے حصہ ہے. حضرت شاہ نقشبند رحمت اللہ تعالی علیہ نقشبندیوں کے امام, سبحان اللہ, پورا سلسلہ نقشبندیہ جہاں سے فیض لے رہا ہے, اور پیچھے اور چلے جائیں کہ یہ نقشبندیوں کا فیض
عاشق صادق حضرت ابوبکر صدیق کے قدموں سے پھوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ وہ حضرت شاہ نقشبند، یہ ملتا کیا ہے بزرگوں کی نوکریوں سے؟ حضرت شاہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جس نے میری زندگی میں ایک بار بھی میرے جوتے اٹھا کے سیدھے کیے ہیں، کل رب نے مجھے جنت کا مالک بنایا تو میں عرض کروں گا مالک کے جوتے اٹھانے والے انہوں نے میرے نال بھیجو۔ اس لیے یہ بھی تعلیمات ہیں اسلام کی، پاکوں کی خدمت کرنا، نیکوں کی خدمت کرنا۔ آپ سبحان اللہ کہیں ذرا، بات حضرت ابن مسعود کی ہو رہی تھی، سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ کہہ دیں۔ یہ بھی اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے۔ حضرت ابن مسعود صبح صبح نہ اٹھ کے دعا فرمانے لگے، صحابہ کی محفل لگی ہوئی ہے، دعا فرمانے سے پہلے حضرت ابن مسعود پتہ ہی کیا اعلان فرمایا؟ فرمایا اوے یہاں جتنے بیٹھنے والے حضرات ہیں، میں تمہیں رب کی قسم دے کے کہتا ہوں اگر ان بیٹھنے والوں میں سے اگر کوئی تعلق توڑنے والا رشتہ داروں سے بیٹھا ہوا ہے اٹھ جائے دعا مانگنے سے پہلے، ہم دعا تب کریں گے جب تعلق توڑنے والا اٹھ جائے گا یہاں سے۔ صحابی رسول کی دعا ہے اور صحابہ کی محفل ہے، کیا فرما رہے ہیں؟ اگر اس محفل میں بیٹھنے والا کوئی رشتہ داری سے تعلق توڑنے والا بیٹھا ہے، ہم نے تو بڑے بڑے بہانے بنا لی ہیں، کتابیں لکھ لی ہیں، سارے رشتہ دار بڑے ماڑے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہمارے بھی تو رشتہ دار ہیں نا۔ اب پریشان ہو گئے کہ مولوی نے بھی رشتہ دار ہیں، ہمارے بھی رشتہ دار اللہ کے فضل سے، اور بڑے لمبی لسٹ ہے رشتہ داروں کی، اور بڑا اللہ کا فضل ہے، اور اللہ کا اتنا کرم ہے ممبر رسول پہ بیٹھ کے یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں آج تک بھی کسی ایک رشتہ دار سے بھی رب رسول کی رضا کی خاطر الحمدللہ آج تک کسی سے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ اگر کسی سے ہوا ہے تو وہ صرف رب رسول کی الحب للہ والبغض للہ، ساری دوستیاں بھی یاریاں بھی رسول دے واسطے تے ساڑیاں دشمنیاں بھی رب رسول دے واسطے۔ حضرت عبداللہ مسعود فرما رہے اگر کوئی تعلق توڑنے والا یہاں بیٹھا ہے اٹھ جائے، ہم دعا بعد میں کریں گے۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا اگر محفل میں بیٹھنے والا کوئی تعلق توڑنے والا ہوا تو ابن مسعود کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ مجھے بتاؤ آج ہر بندہ رونا روتا ہے، تہجد ویلے بھی دعاواں کیتیاں نے پر قبول نہیں ہوئیاں، تو پیچھے اسباب تو دیکھو نہ، ہو سکتا ہے ماں تڑپ تڑپ کے تمہارے لیے بد دعائیں کرتی نظر آ رہی ہو سکتا ہے ساری زندگی باپ کو تم نے ستایا ہو۔ ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے ساری زندگی بوڑھے باپ کو تھانے کچہریوں میں گھسیٹا ہے اور چادریں ڈھال کے گردنوں میں گھسیٹا ہے، پریکٹیکلی ہماری آنکھوں کے سامنے معاملات ہوئے ہیں۔ اب جا کے مکہ اور مدینے میں رو رو کے دعائیں مانگتے ہیں، پر مکہ مدینے والا رب تب راضی ہوگا نا جب آپ راضی ہو جائے گا۔ تو بھائی یہ بات، ان باتوں میں، میرے معاملات پہ، ان چیزوں پہ غور کریں، ہماری پریشانیوں کی وجہ کیا ہے؟ آپ سبحان اللہ کہیں اگر کہہ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ زندگی کی پریشانیاں کیوں بن گئی ہیں؟ اسلام کے دامن سے دور ہو گئے۔ ایک قدم اور آگے چلتے ہیں۔ یہ جو گھر گھر میں لڑائی عام ہو چکی ہے، آگ اتنی زیادہ چل گئی ہے کہ ہر دوسرے تیسرے گھر میں طلاق کی باتیں ہو رہی ہیں۔ میں نے ایک جمعے پہ آپ کو بتایا تھا شاید کہ ایک راولپنڈی ضلع میں ایک سال میں غالباً کوئی 18,000 کی ریشو تھی طلاق کی، ایک ضلع راولپنڈی کی ایک سال میں۔ اور یہ آپ کے سامنے ہیں ہماری برادریوں میں، رشتوں میں یہ کتنے اس طرح کے معاملات۔ وجہ کیا ہے؟ میاں بیوی کے جھگڑے، چھوٹی چھوٹی باتیں، اختلافات، تنازعات، اور مرد کے پاس اور کوئی ہتھیار ہوتا نہیں ہے، ذرا جھگڑا ہوا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، جس سے پتہ بھی نہیں ہو طلاق دینی کیسے ہے۔ میرے رسول پاک نے میاں بیوی کو زندگی گزارنے کا اسلوب دیا ہے، طریقہ دیا ہے، اسلام کا ضابطہ دیا ہے، خوبصورت ایک جامع کتاب دی ہے۔ فرمایا اس کے سانچے میں رہ کر زندگی گزارے گا، میرا رب تمہارے گھر میں وہی برکتیں عطا فرمائے گا جو حضرت اماں عائشہ کے حجرے میں میرے رسول کے ساتھ حاضر ہوا کرتے تھے۔ پر آئیں تو صحیح نا اسلام کے دامن میں۔ حضرت حسین بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی پھوپھی جان حضور کی محفل میں گئی، حضور کی کچہری میں گئی کسی کام کی غرض سے۔ آج لوگ مسئلے پوچھتے ہیں کہ عورت کے لیے دربار پہ جانا ٹھیک ہے کہ نہیں، آج تک کسی نے نہیں پوچھا کہ ننگے سر عورت کا بازار میں جانا ٹھیک ہے کہ نہیں۔
آج تک کسی نے نہیں پوچھا کہ ولیمے میں عورت کا ننگے سر ڈول کے سامنے ڈانس کرنا جائز ہے کہ نہیں۔ اولیاء کے دروازوں پہ جانے کے لیے ہر کوئی مسئلہ پوچھنی چاہیے، ہمیں اس پر قرض نہیں ہے، لیکن موازنہ بھی تو کرو نا یار۔ بہرحال آپ کی پھپھو جان حضور کی محفل میں گئی، قربان حضور کے مریدوں پر، جب بھی کوئی پریشانی ہو جاتی تھی تو سیدھی در رسول پہ حاضر ہوتے تھے۔ کسی کام کے گھر سے گئی، کام ہو گیا، اب جب واپس پلٹنے لگے نا تو میرے آقا نے پتہ ہے ان سے کیا پوچھا؟ آپ نے فرمایا کہ شادی شدہ ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ شادی شدہ ہوں۔ حضور نے پھر آگے بات بڑھائی، فرمایا یہ بتا تیرا شوہر کے ساتھ کیسا نبھ ہو رہا ہے، شوہر کے ساتھ زندگی کیسے چل رہی ہے؟ ظاہری بات ہے صحابیہ ہو میرے رسول کی، تربیت یافتہ ہو میرے رسول کی، اور اپنی شوہر کی فرما بردار نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ تعلیمی امت کے لیے میرے آقا نے پوچھا بتاؤ شوہر کے ساتھ کیسا سلوک ہے؟ عرض کرنے لگی جہاں تک یا رسول اللہ ہو سکتا ہے نوکر بن کے زندگی گزار رہی ہوں، نوکری کرتی ہوں، خدمت کرتی ہوں، حقوق پورے ادا کرتی ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اچھے طریقے سے اپنے شوہر کی خدمت کرنا۔ تعلیم سنو میرے آقا کے، سبحان اللہ کہہ دیں ذرا، اچھے طریقے سے شوہر کی خدمت کیا کرو۔ آقا کس لیے؟ فرمایا تمہارا شوہر تمہارے لیے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے۔ شوہر راضی ہوگا میرا رب تمہیں جنت کا مالک بنا دے گا، شوہر راضی نہیں ہے تو رب راضی نہیں ہو سکتا۔ یہ شوہر تیرے لیے جنت اور جہنم بھی ہے۔ یہ کاش میرا پیغام مائیں بہنیں بیٹیوں تک پہنچ جاتا، تو پھر کبھی بھی دل میں خیال نہ آتا کہ ہم ان کو نوکر بنا کے رکھیں۔ آگے چڑھے تو شوہر کو میرے رسول نے کیا تربیت دی، سبحان اللہ، پھر کہیں ذرا، اب ذرا آپ کی بات بھی ہو جائے۔ چلو آپ غصے ناراض بعد میں ہو ہی جانا، آپ کی بات معاملہ ذات کا، بہرحال سبق سنانا میری مجبوری ہے۔ اس حدیث کے راوی بھی ابن مسعود، آپ فرماتے ہیں خطبہ حجۃ الوداع پہ موقع پر حضور نے جہاں دیگر تعلیمات فرمائی ہیں نا، حضور ساتھ یہ بھی فرما رہے تھے اتقوا النساء اتقوا النساء اتقوا النساء، عورتوں کے بارے میں رب سے ڈریے، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈریے۔ اور آگے میرے آقا نے تعلیم فرماتے ہوئے صحابہ کرام کو فرمایا یاد رکھنا عورت کو جس کے ساتھ تمہارا نکاح ہوا ہے تم رب کے نام کی ضمانت پہ لے کے آئے ہو۔ بندہ کوئی کسی بہن بھائی کی ضمانت دے تو ساری زندگی ڈرتا رہتا ہے میں فلاں کی ضمانت لی ہوئی ہے، تو مجھے بتاؤ جو رب کی ضمانت پہ لے کے آیا ہو تو قدم قدم پہ اسے احساس ہوگا نا میں نے اس رشتے کو توڑنا نہیں ہے، میرا رب ناراض نہ ہو جائے۔ تو میرے آقا نے پتہ ہے کیا فرمائی؟ آپ نے فرمایا خیال رکھنا عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ ایک ہی رب کی ضمانت تھی، اور وگرنہ کہاں بچی راول پنڈی کی ہوتی ہے، لاہور والے کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، نکاح ہو جاتا ہے، ماں باپ پال کو اس کے جوان بیٹی کسی کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ یہ تو اسلام ہے نا، یہ تو میرے رب رسول کا دین ہے، احکامات ہیں، وگرنہ بندہ اپنی بہن بیٹی کے بال بھی کوئی کسی کو نہیں دیکھنے دیتا۔ میں کیا کریں، پریشانیاں دکھ زندگی کے اتنے زیادہ ہو گئے، کس موضوع کو چھوڑیں، کس کو چھوڑیں، کس کی بات کریں کس کی نہ کریں۔ آج ہم تو اس قافلے سے بچھڑے ہوئے لوگ تھے جو لوگ کہا کرتے تھے ہم اپنی ماں بہن بیٹی کا بال بھی کسی غیر محرم کی نظر کے سامنے نہیں آنے دیں گے۔ ایسا ہوتا تھا کہ نہیں؟ آج کیا ہے، ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کے بالوں کی بولیاں گلیوں میں لگ رہی ہیں کہ نہیں؟ آپ استخارہ کر کے بھی یہ بات کر لینا، اور کسی کے پاس موبائل فون ہے تو آج کل استخارے موبائل پہ پیسے دے کے ہو رہے ہیں، ابھی یہ بھی استخارہ کر لینا، جمعے سے پہلے مجھے بتا دینا استخارے والوں نے کیا بتایا ہے۔ بالوں کی بولیاں لگ رہی ہیں کہ نہیں گلیوں میں؟ صبح و شام یہ بال بیچنے خریدنے والے آتے ہیں کہ نہیں؟ 18,000 کلو بال دے دو۔ کون سے بال ہیں؟ وہی بال ہے نا جن بالوں کے بارے میں سیدہ کائنات نے یہ اعلان کر کے دیا ہے ساری عمر سورج اور چاند کی روشنیوں میں بھی سیدہ کائنات کا بال نہیں دیکھا تھا۔ اسی کا خاتون جنت کی نوکرانیاں تھی نا ہماری مائیں بہن بیٹیاں۔ یہ کیوں بولیاں لگ رہی ہیں؟ دل تڑپتا ہے جب یہ بولی لگتی ہے، اس لیے یہ مسئلہ سن کے جاؤ، یہ قطعاً حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے بال بیچنا، ماں بہنوں بیٹیوں کو بتانا مسئلہ جاتا ہے۔
آپ بزرگ بیٹھے ہیں، کبھی دیکھا تھا کہ ہماری بزرگ خواتین نے کبھی بال بھی بیچے تھے؟ وہ چھپا کے آتی تھی کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے، کسی ویرانے میں جا کے دفن کرتی تھی، مٹی ڈالتی تھی، پھر اوپر بھاری پتھر رکھتی تھی، ہوا میں اڑ کر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑ جائے۔ اب مجھے بتاؤ، یہ چرسی بھنگی شرابی بال ہاتھوں میں لے کے پھر رہے ہیں گلیوں میں، کیا ہو گیا اس معاشرے کو؟ یہی وجہ ہے کہ ہم اسلام سے دور ہو گئے ہیں۔ اگر سکون چاہتے ہو تو پلٹ کے آنا پڑے گا اسلام کی طرف۔ دعا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں میرا رب میرے بے ترتیب سے جملے اپنے جناب میں قبول فرمائے۔ آخری بات کہ اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو تو میاں بیوی کی زندگی میں یہ سکون کیسے آئے گا، یہ پریشانیاں کیسے دور ہوں گی، یہ طلاقوں والا ریشو سلسلہ کیسے ختم ہوگا؟ سنو میرے رسول نے کیا تربیت دی ہے۔ آپ گھر تشریف لاتے ہیں، ام المومنین سیدہ صدیقہ کائنات صدیقہ بنت صدیق اکبر محبوبہ محبوب رب العالمین، اوے جن کا حجرہ گنبد خضرا بنا ہوا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور تشریف لائے، میں برتن اٹھا کے پانی پینے لگی، پانی میں نے اپنے ہاتھ میں اٹھایا ہے، میرے آقا مدینے والے آقا مسکرا کے فرمانے لگے عائشہ کیا کرنے لگی ہو؟ عائشہ کیا کرنے لگی ہو؟ عرض کی حضور پانی پینے لگی ہوں۔ سرکار مسکرا کے بلکہ حدیث پاک کے لفظ نے حضور نے فرمایا یا حمیرہ، جب یہ والا محبت کا رشتہ ہو نا گھر میں میاں بیوی کا، آپ نے نام نہیں لیا عائشہ کا، فرمایا یا حمیرہ، یا حمیرہ، اے سرخ رنگ والی عائشہ، یہ پیار کے نام ہے نا، اے سرخ رنگ والی عائشہ کیا کرنے لگی ہو؟ حضور پانی پینے لگی ہو۔ فرمایا جب آدھا پانی پی چکو نا، آدھا پانی، تو بچا ہوا پانی مجھ محمد کو بھی پیش کرنا، بچا ہوا پانی۔ یہ میاں بیوی ہے، کائنات کے سب سے عظیم جوڑا ہے، اور ہم کہاں کھڑے ہیں کہ جناب میں شور ہو کے میں جناب بیوی کے جناب نوکری کروں، بیوی کے ساتھ ہلکی بات کروں۔ حضور نے فرمایا عائشہ جب پانی آدھا بچ جائے تو پھر مجھے پیش کرنا۔ اب ام المومنین نے ایسا کیا، آدھا پانی پیا، تڑپ تو یہی ہے نا سرکار کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، آدھا پانی پیش کیا۔ میرے رسول نے اپنے دست ہمایوں میں وہ برتن اٹھایا، پیالہ اٹھایا، اور پھر رک گئے، فرمایا عائشہ قریب آؤ، ذرا یہ بتاؤ تمہارے ہونٹ اس پیالے کے کس جگہ پہ لگے تھے؟ اب بھی اگر نہیں سوچ، ابھی بھی اگر نہیں جاگے، ذرا سو کر ہی سبحان اللہ کہہ دو ذرا۔ یہ رشتہ ہے میاں بیوی کا۔ عائشہ یہ رضے بھی بتاؤ، پہلے جھوٹا، پھر یہ بھی بتاؤ تمہارے ہونٹ کس جگہ پہ لگے ہیں؟ جہاں برتن پہ عائشہ کے ہونٹ لگے ہیں، آج محمد اسی جگہ منہ رکھ کے یہ جھوٹا پانی پیے گا۔ یہ رشتہ تھا میاں بیوی کا، یہ تعلیم تھی مدینے والے آقا کی۔ تو پھر ایسی چوکھٹ پہ جبریل بھی ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوتا تھا، پھر میکائیل بھی نوکری کے لیے آتے تھے۔ آج بھی یہ بہاریں آ سکتی ہیں گھروں میں اگر ہم پلٹ جائیں مدینے والے رسول کی نوکری میں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے میرا رب میرے بے ترتیب سے جو ملے اپنے دربار میں قبول فرمائے۔